16واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے محنت کا کچھ معاوضہ لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، خضر نے کہا کہ بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی ہے، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کی حقیقت تم کو بتائے دیتا ہوں۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وہ جو کشتی تھی تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں ایماندار تھے، تو ہم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کر کے ان کو عاجز نہ کر دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور لڑکا عطا فرمائے جو پاکیزگی یعنی دینداری میں بہتر اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اور وہ جو دیوار تھی تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان کا باپ جو مر گیا تھا نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں،
یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی تھی اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے. یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے پیغمبر، لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں حکومت دی تھی اور اس کو ہر قسم کا کافی سامان دیا تھا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. چنانچہ اس نے ایک دفعہ سفر کا سامان کیا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. اور مغرب کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو سورج اس کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، اور اس موقع پر اس نے ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اب تجھے اختیار ہے، چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر اور بدعملی کر کے ظلم کرے گا اسے ہم ضرور سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو اس کے بدلے اسے بھلائی ملے گی، اور ہم اپنے معاملے میں بھی اس سے نرم بات کہیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کا سامان کیا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اور مشرق کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کے موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر نکلتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے. ثم أتبع سببا. پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کا سامان کیا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. اور تیسری مہم پر نکلا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کی دیوار کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ رہتے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے اپنی زبان میں کہا، ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہماری زمین میں آ کر فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے جو مال میرے قبضے میں دیا ہے وہ بہت اچھا اور کافی ہے، مگر تم قوت بازو سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ. چنانچہ کام شروع ہوا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی خالی جگہ کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو. یہاں تک کہ جب دھونک کر آگ کی طرح لال کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر انڈیل دوں. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو وہ اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس دن ہم یاجوج و ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد یعنی ہماری نشانیوں سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ یاد رکھو، ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی ساری کوشش برباد ہو گئی اور وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا، تو اس وجہ سے ان کے سارے کام اکارت گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے
تو ان کی مہمانی کے لیے بہشت کے باغ ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے پروردگار کی باتوں کے تمام ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، البتہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود برحق وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے پیغمبر، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا، قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، اور کہا اے میرے پروردگار، بڑھاپے کے سبب سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے پروردگار اس سے پہلے کبھی میں تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ بنا۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص نہیں بنایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، زکریا نے کہا کہ اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے
اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بات آسان ہے اور پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تم کچھ چیز نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ زکریا نے کہا کہ اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم رہتے ہوئے 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر زکریا حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی بخشی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ اور اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی، وہ پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اور ان پر اللہ کا سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور اے پیغمبر کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جبکہ وہ گھر والوں سے الگ ہو کر ایک ایسے مکان میں چلی گئی تھیں جو مشرق کی جانب تھا۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ پھر انہوں نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ یعنی جبرائیل بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم نے کہا کہ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے ہٹ جا۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہاں آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ تو مریم نے تعجب سے کہا کہ بھلا میرے لڑکا کیسا ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور ہم
اسے اسی طرح پیدا کریں گے تاکہ اسے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے قدرت کی ایک نشانی اور باعث رحمت بنا دیں، اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے پا چکا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا تو مریم اس ہونے والے بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر درد زا کے مارے کھجور کے درخت کی طرف آئیں اور کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ آتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ پھر فرشتے نے ان کو نیچے سے یعنی نخلستان کے نشیب سے پکارا اور کہا کہ غمگین نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تم پر تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر کسی آدمی کو دیکھو جو پوچھ گچھ کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر مریم اس لڑکے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ اے مریم، یہ تو تو نے بہت برا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدچلن تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ اس پر مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا بھلا ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور اس نے مجھے بابرکت بنایا خواہ میں کہیں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں یہ کام کرتا رہوں۔ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه
يمترون لوگو، یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ مگر پھر بھی مختلف گروہوں نے اس بارے میں آپس میں اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بڑے دن یعنی قیامت کے حاضر ہونے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے اس دن وہ کیسے کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے، مگر یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈراؤ جبکہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور افسوس کہ آج وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ آخر کار ہم ہی زمین کے اور اس پر بسنے والوں کے وارث اور مالک ہوں گے، اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اے پیغمبر، کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ بڑے سچے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، بلا شبہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو تمہیں نہیں ملا، پس میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پوجا مت کرو، بلا شبہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تم پر آ پڑے تو تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور ایک مدت یعنی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراہیم نے کہا تم پر سلام ہو، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بلا شبہ وہ مجھ پر مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور میں تم لوگوں سے اور ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب سے کنارہ کرتا ہوں اور علیحدہ ہو کر اطمینان سے اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا اور دونوں کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے بہت کچھ دیا اور آئندہ نسلوں میں ان کا ذکر خیر بلند کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اے پیغمبر اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ ہمارے برگزیدہ بندے اور نبی مرسل تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی باتیں کرنے کے لیے ان کو نزدیک بلایا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اے پیغمبر اس کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اے پیغمبر اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ بڑے سچے اور نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور ہم نے ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ
هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ ہیں وہ لوگ جو ان نبیوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، اور جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور برباد کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، پس یہ گمراہی کے نتیجے کو پا لیں گے. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مگر جس نے توبہ کی اور جو ایمان لایا اور نیک کام کرتا رہا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. یعنی ہمیشگی کی بہشت جس کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کیا ہے، بلا شبہ اس کا وعدہ ضرور سامنے آنے والا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اس جنت میں جنتی سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور وہاں صبح و شام ان کا رزق برابر ان کو ملے گا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور ہم یعنی فرشتے تمہارے پروردگار کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہی آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. اور غافل انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تو اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو دوزخ کے گرد اس حالت میں حاضر کریں گے
کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چن چن کر الگ کریں گے جو خدائے رحمان سے سخت سرکشی کیا کرتے تھے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، پھر دیکھو ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی نہیں جو اس پر سے گزرنے والا نہ ہو، یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے اور طے شدہ امر ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو پرہیزگار رہے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مقاما وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور دیکھو جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ منکر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کا بہتر اور محفلیں کس کی اچھی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور دیکھو ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ساز و سامان اور نمود میں ان سے کہیں اچھی تھیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے تو خدائے رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس بات کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب یا قیامت کی گھڑی، تو ان کو معلوم ہوگا کہ کس کا مکان بڑا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا، اور جو لوگ ہدایت پر ہوں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور جو نیکیاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اے پیغمبر بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہا کہ یقیناً مجھ کو آخرت میں بھی مال اور اولاد دی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدائے رحمان کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، اچھا یہ جو کچھ کہتا ہے ان قریب ہم اس کو لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بہت زیادہ کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جن چیزوں کا یہ دعویٰ کرتا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا،
اور دیکھو ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ہرگز نہیں، وہ تو قیامت کے دن ان کی عبادت سے صاف انکار کر جائیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا اے پیغمبر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، بلا شبہ ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کے حضور میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا اس دن لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر ہاں وہی جس نے خدائے رحمان سے عہد لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا ایسا کہنے والو، یہ تو تم بہت ہی بری بات زبان پر لائے۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ أن دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے خدائے رحمان کی طرف بیٹا منسوب کیا۔ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا حالانکہ خدائے رحمان کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب بندے بن کر اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ لقد أحصاهم وعدهم عدا اس نے اپنی قدرت سے انہیں گھیر رکھا ہے۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اور اپنے علم سے ایک ایک کو گن رکھا ہے اور قیامت کے دن سب اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دو اور جھگڑا کرنے والوں کو آگاہ کر دو۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، إلا تذكرة لمن يخشى بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، الرحمن على العرش استوى وہ خدائے رحمان ہے جو عرش پر جلوہ فرما ہوا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اس کے علم کی شان یہ ہے کہ تم پکار کر کوئی بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے، اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، وهل اتاك حدیث موسیٰ اور اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ کے واقعے کی خبر پہنچی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى جبکہ انہوں نے مدین سے آتے ہوئے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس راستے کا پتھر مجھ کو مل جائے، فلما أتاها نودي يا موسى تو جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى میں تمہارا پروردگار ہوں، بس تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم طویٰ کے مقدس میدان میں ہو، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اور میں نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، تو جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بلا شبہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس پر یقین رکھنے سے روک دے اور تم ہلاک ہو جاؤ، وما تلك بيمينك يا موسى اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى انہوں نے کہا
یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ قال ألقها يا موسى اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى تو انہوں نے ڈال دیا، بس اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اور دیکھو تم اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھو، پھر نکالو، وہ کسی عیب اور بیماری کے بغیر روشن اور چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہوگی، لنريك من آياتنا الكبرى تاکہ ہم اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تم کو دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نصیحت کرو، کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ قال رب اشرح لي صدري موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے ويسر لي أمري اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گرہ کھول دے يفقه قولي کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے، هارون أخي یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اشدد به أزري اس سے میری قوت کو مضبوط کر وأشركه في أمري اور اسے میرے کام میں شریک کر، كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم دونوں خوب کثرت سے تیری پاکی بیان کریں ونذكرك كثيرا اور خوب کثرت سے تیرا ذکر کریں، إنك كنت بنا بصيرا بلا شبہ تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور کی گئی، ولقد مننا عليك مرة أخرى اور بلا شبہ ہم نے تو ایک دفعہ اور بھی اس سے پہلے تم پر احسان کیا تھا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وہ یہ کہ اسے یعنی بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں ڈال دے، پس دریا صندوق کو کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس کو وہ شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی تاکہ لوگ تم پر مہربان ہوں اور تاکہ میرے سامنے پرورش پاؤ۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى یہ قصہ اس وقت کا ہے جب کہ تمہاری بہن فرعون کے ہاں پہنچی اور کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے پالے اور پرورش کرے؟ تو اس تدبیر سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے۔ اور دیکھو تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے، پھر اے موسیٰ تم تقدیر سے یہاں آ پہنچے، واصطنعتك لنفسي اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تو اب تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اور دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جائے۔ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دونوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کر بیٹھے یا زیادہ سرکشی دکھائے۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ارشاد ہوا کہ ڈرو نہیں، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بلا شبہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، تو تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے، ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور اس شخص کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی بات مانے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى بلا شبہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو پیغام حق کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے۔ قال فمن ربكما يا موسى جب وہ فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔ قال فما بال القرون الأولى فرعون نے کہا کہ تو اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وہ پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ نے فرمایا پھر اس پانی سے ہم نے طرح طرح کی پیداوار نکالی۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى بس تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، بلا شبہ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اچھا، ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن مقرر کر دو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، موسیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اس دن لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، غرض یہ سن کر فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس تم پر، دیکھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب بھیج کر تمہیں نیست و نابود کر دے، اور یاد رکھو جس نے جھوٹی تہمت لگائی وہ نامراد ہوا۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، یہ سن کر وہ جادوگر اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، اور کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ طریقے کو مٹا دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، تو تم اپنے سارے داؤ اکٹھے کر لو، پھر صفیں درست کر کے مقابلے میں آؤ، اور یاد رکھو جو آج غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم پہلے لاٹھی ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، موسیٰ نے کہا نہیں، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے کرتب دکھائے تو ان کے جادو کی وجہ سے اچانک موسیٰ کو ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى، اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ہم نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب ہو۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، اور دیکھو جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس سب کو نگل جائے گی،
بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے محض جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى پھر ایسا ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون نے کہا کہ کیوں؟ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لائے؟ بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے بمقابلہ ان روشن دلیلوں کے جو ہمارے پاس آئی ہیں، اور بمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا، تو تجھ کو جو کچھ کرنا ہو کر ڈال، بلا شبہ تو صرف اس دنیا کی زندگی ہی میں کچھ کر سکتا ہے۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کرایا ہے اسے بھی بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بلا شبہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔ اور جو اس کے پاس ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزکا۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو دنیا کی زندگی میں پاک رہا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ اور ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر نہ تو تم کو فرعون کے آ پکڑنے کا اندیشہ ہوگا اور نہ ڈوبنے کا خوف ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ پھر فرعون اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے چلا
تو سمندر کی موجوں نے ان سب کو جس طرح ڈھانکنا تھا ڈھانک لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے یعنی تمہارے پیغمبر سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وادی طیہہ میں ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بلا شبہ وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور بلا شبہ میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو خوش ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو موسیٰ غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم کو یہ مدت لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو؟ تو تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم یعنی قبطی قوم کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، ایک قالب تھا جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگو، اس بچھڑے سے تو تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم اس کی پرستش پر جمے رہیں گے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ اے ہارون، جب تم نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ کہ تم میرے پیچھے نہ آئے تو کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون نے کہا کہ اے میرے ماجائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو، میں تو اس بات سے ڈرا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ قال فما خطبك يا سامري۔ پھر موسیٰ نے کہا سامری، تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم کے نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو قالب میں ڈال دیا، اور میرے دل نے اسی طرح یہ بات میرے لیے اچھی کر دکھائی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا پھرے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو جم کر بیٹھا ہے، ہم اس کو جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع كل شیء علما۔ بلا شبہ تمہارا معبود تو وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے پیغمبر، اسی طرح ہم تم سے گزرے ہوئے واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک سرمایہ نصیحت یعنی قرآن عطا فرمایا ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا یقیناً وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا۔ ایسے لوگ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن برا ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن
ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا وہ آپس میں چپکے کہیں گے کہ تم پہلی حالت میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے اچھے طریقے والا یعنی عقلمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی دن رہے ہو۔ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا اور اے پیغمبر، لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر ان کو یعنی زمین کو ہموار میدان کر دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا جس میں تم نہ کجی دیکھو گے اور نہ اونچ نیچ۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا اس دن سب لوگ ایک خدائی بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے اور اس کے سامنے کسی کا ٹیڑھا پن نہ رہے گا، اور خدائے رحمان کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم کھسکھساہٹ کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا اس دن سفارش کچھ کام نہ دے گی مگر ہاں اس شخص کی شفاعت کام دے گی جس کو خدائے رحمان اجازت دے اور جس کی بات کو پسند فرمائے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما اور اس دن اس حی و قیوم کے آگے سارے چہرے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور ایماندار بھی ہوگا اس کو نہ انصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ نقصان کا۔ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا اور دیکھو اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان کے لیے کچھ سمجھ پیدا کرے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما تو یاد رکھو اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، بڑا عالی شان ہے، اور اے پیغمبر قرآن کی وحی تم پر نازل ہو چکنے سے پہلے تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور بلا شبہ ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے
کہ اس نے انکار کیا۔ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، بلا شبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى۔ بلا شبہ تمہارے لیے جنت میں یہ آرام ہے کہ تم اس میں نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے ہوگے، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى۔ اور بلا شبہ اس میں تم نہ پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ پھر شیطان نے ان کے یعنی آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تم کو ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس کو کبھی زوال نہ ہو؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں ان پر کھل گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا، بس وہ راہ سے بھٹک گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو رحمت سے ان پر توجہ فرمائی اور راہ پر قائم کر دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ پھر حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ تو راہ سے بھٹکے گا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ اور جو شخص میری نصیحت سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ارشاد ہوگا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تیرے پاس ہماری آیتیں تھیں تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تو بھلا دیا گیا ہے۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور دیکھو اسی طرح ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور یاد رکھو کہ آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر تک رہنے والا ہے۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے بھی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اور اے پیغمبر، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی اور جزا و سزا کا وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا
تو ان لوگوں پر بھی عذاب لازم ہو جاتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، اور رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح کیا کرو، اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے لگ بھگ بھی تسبیح کیا کرو تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور زیب و زینت کی ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو جن سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہم نے کئی جماعتوں کو دے رکھا ہے، تاکہ اس حال میں رکھ کر ہم ان کو آزمائیں، اور تمہارے پروردگار کا عطیہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جم جاؤ، ہم تم سے روزی کے طالب نہیں بلکہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں کی روشن نشانی نہیں پہنچی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم ان کو قرآن نازل کرنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف ایک پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیرے کلام اور احکام کی پیروی کرتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ یہاں ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تو تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون منزل مقصود پر پہنچ گیا۔